الفاتحہ۔ غوث اعظم بمنے بی سرو ساما مدد ہے، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ہے۔ امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الملۃ الابراہیمیۃ سمحا وادخلنا فی الامۃ المحمدیۃ البیضاء وعلی آلہ وصحبہ واہل الانوار والادوار ومن تبعهم باحسان الی یوم الوفا، بخصوص شیخنا جدی الکریم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء ذوی الاحترام و خلفاء اعظام و سادات کرام ائمہ مساجد، بالخصوص مظہر کرامات غوث اعظم اولاد غوث العالم رئیس ملت حضرت علامہ شاہ سید رئیس اشرف اشرفی الجیلانی میرانی، جانشین سرکار شاہ میرا کھمباز شریف، میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری سنی عوام و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ منٹ کے لیے آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا ہوں، تو پوری توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کرسی ایسی چیز ہے جس کے چھوڑنے کا من کسی کو ہوئے نہ ہوئے کوئی پن دیوس۔ کرسی جنہیں ملی جائے نا بچی تو 5 وجہ تو چھوڑوانی تو بھول ہی جائے بازار بچی، لیکن بڑودا والوں نے کرسی میری چھوڑا دیا۔ کیوں؟ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کرسی پر بیٹھ کے تقریر کروں کہ کھڑا ہو کے کروں، کرسی پر بیٹھ کے کروں کہ کھڑا ہو کے کروں۔ فائنل ڈیسیجن یہ ہوا کھڑے ہو کر کے کریں۔ اب یہ کیوں ہوا معلوم ہے؟ مسکراؤ ایک بار سب لوگ، دیکھو واہ، یہ اس لیے ہوا، میں سوچا جب میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ خاموش ہیں، کہیں میں بھی بیٹھ کے خاموش نہ ہو جائے، تو بڑودا والے تھوڑا گرمی پیدا کرو اپنے اندر بالکل سے، تمہاری گرمی ہوگی یہاں پر بیان آپ سنو۔ اب وہ لوگ ہاتھ اوپر کریں جو لوگ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ارے بھائی گرمی مت لاؤ بھائی، وہ تمہیں کری آپ تو بچی ہوں دس سے ہمارا جوش میں رہی نے ہوش نہ کھوئی دو، یعنی آپ لوگ بھرپور انداز میں سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، ہے سننے کے موڈ۔ الحمدللہ، کیوں نہ سنا جائے بھائی، بڑے پیر دستگیر کی باتیں آج سننی ہیں، اور باتیں سن کے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانا۔ میرے پیاروں، جب رئیس ملت آئے اسٹیج پر، لوگ کیمرہ لے کر کے بھاگے تھے کہ نہیں؟ فوٹو کھینچ رہے تھے، فوٹو کھینچے، کوئی وہاں سے ٹاک رہا ہے، کوئی کھڑکی سے جھانک رہا ہے، کوئی ادھر سے ٹاک رہا ہے۔ اب کوئی سر فلا آدمی آ جاوے، سر فلا ہوا مانس بھی کو آؤ کرو چھو تمہیں لوگوں،
ایسے بھی لوگ ہیں کہ نہیں سوسائٹی میں. تو میرے پیاروں پھر میں آیا، آپ لوگوں نے وہی حرکت میرے سامنے بھی کی بالکل سے. تو اسی حرکت کو دیکھتے دیکھتے حرکت میں برکت ہے. حرکت میں کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میرے ذہن میں گونج اٹھی. وہ حدیث شریف سنو اور ایسے ملت کا چہرہ دیکھو، جنت میں جانے کا ٹھکانہ ہو. اب حدیث پاک سننے سے پہلے ایک بار مچل کے درود پاک پڑھ لو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لائٹ جلتی ہے تو اگر کیڑے کا موسم نہ بھی ہو تو کیڑے گردش کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس نور کے دیوانے ہوتے ہیں. میرے پیاروں اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا نور بنایا کہ جس نور کو دیکھنے کے بعد اگر فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور جمال مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو قدموں میں تلوار کو رکھ کے بول پڑتے ہیں. یہ کون سی چیز ہے جو مکے کی وادی میں سالوں سال پرانا مذہب تھا لیکن میرے آقا کا چہرہ دیکھا تو لوگ مسلمان ہو گئے. دوستو یہ آقا کی بات ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہند کے داتا کی. میرے پیاروں میرے خواجہ غریب نواز آئے، کچھ بولا نہیں، کچھ سمجھایا، کچھ بھی نہیں. چہرہ دیکھا لوگ ایمان والے ہو. میرے غوث اعظم آئے، حضرت ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم جب رات کی تنہائی میں اپنے محلے میں نکلتے تھے تو چاند اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا. میرے پیاروں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اگر غوث اعظم کی خوبصورتی کا اگر مثال چاند سے دیا جائے تو یہ بیکار ہے کیونکہ چاند تو داغدار ہے. اولاد مصطفیٰ غوث اعظم میں تو کوئی داغ نہیں. ایسا چہرہ ہے کہ بے داغ اگر داغ والا آ جائے تو بے داغ ہو جائے. دوستو ایسے نورانی چہرے کو مختوم پاک کا دیکھا لوگ ایمان والے ہو گئے. تو آج کے اس دور میں اکوٹا کی سرزمین پر جب اسی غوث کی آل کو، خاتون جنت کے خون کو، مولا علی کی آل کو، جمال مصطفیٰ کو رئیس ملت میں دیکھا تو دیوانے ادھر ادھر ہونے لگے، فوٹو کھینچنے لگے، اپنے آپ کو رئیس ملت سے قریب کرنے لگے. تو سر پھرا آدمی تو پھرتا رہے کیونکہ پھرنے والے کی جماعت کم نہیں ہے. پھرا تھا جنت سے ٹھکانہ کہاں ملے. بتاؤ جو جنت کو چھوڑی نے نکلی جائے پچی ہو جائے کوئی ٹھکانوں مانے پچی. میرے پیاروں قربان جاؤ میرے آقا. میرے آقا اپنے غلاموں سے کتنی محبت کرتے ہیں. میرے آقا کا علم غیب دیکھو. میرے آقا جانتے ہیں کہ میری اولاد میں ایسے چہرے ہوں گے جس کو دیکھنے کے بعد میرے امتی بےتاب ہو جائیں گے، ہر چیز کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ شریعت کا خیال بھی ذہن سے نکل جائے گا. تبھی تو محدث اعظم نے فرمایا مقام عشق ہے قانون کی دستے بہت والا جہاں ہر آنے والا عقل سے زندہ باد رئیس ملت زندہ باد اشرفیہ زندہ باد. دوستو وہی تو بات ہے. مولا علی رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، نماز جا رہی ہے، مقام عشق ہے، مقام عشق ہے. اے علی نبی کی نماز کو خلل مت دینا، یہ عشق کا امتحان. وہی تو بات ہے. پوری زندگی امام احمد رضا نے فتوے دیے.
آخری وقت میں کیا فرماتے ہیں؟ سنو، میری قبر اتنی اونچی بنانا کہ جس طرح احمد رضا دنیا میں کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت نبی پاک کو سناتا تھا، تو قبر میں جب جائے تو لیٹا نہ رہے، بلکہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ کے احمد رضا کھڑا ہو کر کے یا نبی سلام مقام عشق ہے۔ میرے پیارو، ایک دانت ٹوٹا میرے آقا کا، شہید ہوا احد کے میدان میں، خبر ملی اویس کرنی کو۔ قرآن فرماتا اپنی جان پر ظلم مت کرو۔ جو اسلام میں گٹکا کھانا منع ہے، شراب پینا منع ہے، یہ سب کرنا منع ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے شراب پیو گے تو تمہارے لنگس کو تکلیف پہنچے گی، گٹکا کھاؤ گے تم کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسلام فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے ایسی چیز کا استعمال مت کرو جو تمہیں تکلیف دے، اگر تم استعمال کرتے ہو تو وہ حرام ہے۔ لیکن اویس کرنی نے یہ نہ سوچا، اپنے چہر منہ کے سارے دانت کو نکال دیے، سارے دانت کو نکال دیے۔ اس لیے کون سا دانت شہید ہوا ہے مجھے نہیں معلوم، یہ بھی نکال دیا، وہ بھی نکال دیا۔ کوئی پوچھے اے مودی صاحب میں فتویٰ دو، اس کرنی پر کہیں گے مقام عشق ہے کا۔ تو دوستو، وہ عشق کا مقام ہے۔ اگر بندہ خدا سے محبت کر لے، ایسی محبت کر لے جس محبت میں دنیا نہ ہو، تو اس پر نماز معاف ہے، اس پر روزہ معاف ہے، اس پر حج معاف ہے، اس پر زکوٰۃ معاف ہے۔ کیوں؟ مقام عشق ہے قانون کی وجہ سے۔ دوستو، تو میرے آقا فرماتے ہیں، سنو گے؟ الحمدللہ۔ آئے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، کیونکہ قیمتی بات اتنی آسانی سے نہیں بولی جاتی۔ اچھی کیسا ہوا تو پڑ اپنے میں خبر تو پر ہی گئی ہے۔ تو آپ لوگ کو یاد تو رہنا چاہیے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی اطلبوا الخیر والحوائج، اطلبوا الخیر والحوائج من حسن الوجوہ۔ اے میرے امتی سنو، جب تم اپنے درمیان میں میری اولاد کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھو تو اپنے دل میں دعا مانگو، مولا مجھے بھلائی عطا کر دے، مولا مجھے دنیا کی دولت دے دے۔ اطلبوا الخیر والحوائج۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ غوث اعظم کے چہرے کو دیکھو تو اپنے لیے بھلائی مانگو، اپنے لیے خیر مانگو، ہوائی جا اپنی ضرورت کو بھی پیش کرو۔ اے عبدالقادر، میں بیمار ہوں، آج آپ کی اولاد کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، میری بیماری میں شفا دے۔ الطبقات الکبریٰ میں امام حجر اسقلانی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اطلبوا الخیر۔ میرے پیارو، تبھی تو ہم وہ کیڑے ہیں، ہم وہ پروانے ہیں کہ جب تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا جب دیکھتے ہیں تو ایسے دیوانے ہوتے ہیں کہ مقام عشق ہے قانون کی عزت سے بہت والا، یہاں ہر آنے والا عقل سے بیگانہ آتا۔ یہ سائیڈ والے لگتا ہے گھر سے قسم کھا کے آئے کیا؟ کسو بولوانو نہ تھی، એવું તો નથી તમે લોકોને જોડે કશું પ્રોબ્લેમ છે તો બોલો ને સુબહાન અલ્લાહ। ایسا ہنس ہنس کے بول رہے کہ کیا بتاؤں، معلوم ہے ٹھنڈک زیادہ ہے، ٹھنڈک زیادہ ہے، ایسی ٹھنڈک میں گرم گرم چائے آ جاتی ہے۔ لیکن دوستو، ہماری گرم چائے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، تو کرنے ہم جب بے شک جو ایمان لائے نیک کام کیے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا بچے کو بالو بتا આ તારો પાપા છે, આ જો આ તારી ચાચી છે, આ દાદા છે અને આ દાદી છે, बताते कि नहीं? क्यों? ताकि बच्चा जब बड़ा हो
وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جائے یہ میرا باپ ہے، وہ سمجھ جائے یہ میری دادی ہے، یہ میرا دادا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. جب تک ماں اس کو سمجھائے کہ نہیں بیٹا یہ تیرا کاکا ہے، اس سے محبت کرنا، تب تک وہ بچہ محبت نہیں کرتا. تو قصور اس بچے کا نہیں، قصور تو ماں کا ہے کہ ماں نے بتایا. میرے پیاروں، اسی طرح نبوت کے دروازہ جب بند ہوا، ولایت کا شروع ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ، اے خواجہ اجمیر، اے مخدوم سمانی، اے سرکار شاہ میرا، سنو، دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ ماں بچے کو بتاتی ہے یہ تیرا بھلا ہے، یہ تیرا بھلا ہے. لیکن سنو، تمہارے تعلق کے لیے اللہ کسی انسان کو محتاج نہیں بنائے گا کہ تم بتاؤ یہ عبد القادر ہے. بتاؤ کوئی گھر میں بتاتا ہے یہ بیٹا جب بچہ ہوتا ہے 2 سال کا سکھاتے ABCDEFGH، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، مچھلی جل کی رانی ہے. کوئی یہ بولتا ہے پڑھو امداد کن امداد کن، اس بندے ایک آزاد کن. نہیں، لڑکا پڑھا ہوا پڑھا ہوا پڑھا ہوا. اب اس کے دل میں آیا کہ غوث پاک کی نیاز کروں، مجھے بغداد جانا ہے، مجھے اجمیر میں جانا ہے. میں پوچھوں اے بیٹا بتا تیرے دل میں غوث اعظم کی محبت کیسے؟ لاجواب ہو جائے گا، کیونکہ ماں نے گود میں سکھایا نہیں اور اللہ ولیوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اے میرے محبوب، آپ کی محبت سب کے دل میں نہیں آئے گی، سید چالو اس کے دل میں آئے گی جس سے جب محبت کرے. دوستو، تبھی تو بہت سارے سرفرے لوگ آئے، گستاخ رسول آئے، 11ویں نہ کرو، 36 نہ کرو، کھمبات عرس میں نہ جاؤ، کچھوچا مت جاؤ. لیکن ہم جاتے ہیں سبحان اللہ. تو ان کو بتاؤ یہ محبت کسی ملا کی ڈالی ہوئی نہیں ہے، یہ محبت تو اللہ کی ڈالی ہے. جس محبت کو جب اپنے بندے کے دل میں ڈال دے اسے کون نکال پائے گا؟ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب پہنچتے ہیں دربار خواجہ. کس نے محبت ڈالی؟ سید الرحم الرحمن ہوتا. یہ نہیں آیا کہ مسلمان کے دل میں محبت آئی، وہ ہر چیز میں جس چیز کو رب نے پیدا کیا ہے تو رب نے تو سب کو پیدا کیا. میرے دوستو، سمجھ میں آ گیا کہ عالمی کا ہم نے پروگرام کیا، ہم نے نیاز کھلائی، اپنی طبیعت سے نہیں، رب نے چاہا تو ہم نے کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستو، وہ غوث اعظم آج کل ایک شخص آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضور قبرستان میں ایک قبر ہے، جس قبر سے عاشق غوث اعظم مچل جاتا. میرے غوث کی شان کو دیکھو، جس قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے. میرے غوث اعظم نے پوچھا یہ بتاؤ کیا وہ آدمی، نیاز کا بھی ثبوت ابھی ملے گا، کیا وہ آدمی میرا مرید تھا؟ تو لوگ بولے یہ تو ہم کو نہیں معلوم کہ کون تھا. پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا میری محفل میں آیا؟ کیا یہ بھی ہمیں کچھ معلوم؟ پھر آپ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیا میرے گھر کا کھانا کھایا؟ سبحان اللہ. دوستو، گھر کا کھانا کھایا، قبر میں عذاب ہے. غوث پاک پوچھ رہے میرے گھر کا کھانا کھایا؟ دماغ میں بات آتی ہے. وہ بولا یہ بھی مجھے نہیں معلوم. پھر میرے پیاروں، میرے غوث اعظم مراقبے میں بیٹھے،
اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. آپ کو اللہ کی عطا سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی تھا جس نے غوث اعظم کی برائی اس کے سامنے کی. تو وہ آدمی جس پر عذاب ہو رہا تھا اس نے کیا کہا؟ سنو، عبد القادر کی برائی مجھ سے مت کرو. میرے غوث فرماتے ہیں اے اللہ اس نیکی کے صدقے میں اس کو جنت عطا کر دے. دوستو پتہ کیا چلا؟ اگر غوث کا مرید ہوتا تو جنت میں چلا جاتا، غوث کے گھر آیا ہوتا جنت میں چلا جاتا، اگر غوث اعظم کے گھر کا کھانا کھایا ہوتا تو جنت میں چلا جاتا. میرے پیاروں، یہ عطا دیکھو غوث اعظم کی کہ قیامت تک گنہگار امتیوں کو بچا لیا. سنو، میرا نام لو یا نہ لو، میری محفل میں آؤ یا نہ آؤ، اے لوگوں سنو، کھانا تو تمہاری ضرورت ہے، بغیر کھانا کھائے تم زندہ نہیں رہ سکتے. اگر میرے نام کے ایک لقمہ بھی کھا لیا تو جنت. وہ ہے غوث اعظم، وہ ہے پیران پیر دستگیر. میرے پیاروں، ایسے پیران پیر دستگیر کا ہم جشن منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رئیس ملت اولاد غوث اعظم ہیں. حضور غوث اعظم نے حضرت اسماعیل ابن علی سے فرمایا، بہت لمبا واقعہ میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ سنو، میری 7 پشت، میری 7 پشت کے گھر میں جو چلا گیا یا اس کے دامن سے وابستہ ہوا یا اس کے گھر میں کچھ کھا لیا تو اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. اب ہم پوچھیں گے کیا رئیس ملت 7ویں پشت میں ہے کہ نہیں ہے؟ دوستوں قربان جاؤ، فرما تو دیا غوث اعظم نے، لیکن آج 15 صدی تک کے مسلمانوں کی حفاظت بھی ہے. حضور رئیس ملت حضور غوث اعظم کے 7ویں خلیفہ ہے. تو یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، پر اوپن کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث پاک نے اپنی خلافت دی حضرت شاہ دولہ گجراتی کو. ان کی خلافت دینے کے بعد شاہ دولہ گجراتی نے خلافت دی منور شاہ الہ آبادی کو. منور شاہ الہ آبادی کی عمر کتنی معلوم ہے؟ 550 سال کی. کتنی؟ 550 سال. منور شاہ کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے، تیسرا نام. انہوں نے دیا خلافت کابلی شاہ عامر کابلی کو، شاہ عامر کابلی کو. 3 نمبر ہوا. چوتھا ہوا شاہ عامر کابلی نے خلافت دی ہم شبیہ غوث اعظم سرکار اشرفی میاں جو حضور سرکار کلا کے دادا تھے، اور سرکار اشرفی میاں نے خلافت دی حضور سرکار کلا کو. اور کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے. کتنے ہوئے؟ 6. سرکار کلا نے خلافت دی رئیس ملت کو. سرکار کلا نے خلافت دی شیخ الاسلام کو. پتہ کیا چلا کہ غوث نے فرمایا 7 پشت. سبحان اللہ. میری اولاد سے اگر ملا ہو یا مرید ہوا ہو یا اس کے گھر میں کھایا ہو تو جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ جنت. حضور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اطلب الخیر والحوائج. ایسے خوبصورت چہرے کو جب تم دیکھو تو اپنے دل کی مرادیں ان سے مانگو، اپنی حاجتیں رکھو اور
دن سے بھلائی کا ارادہ کر لو میرے پیاروں کہ جشن غوث اعظم میں اکوٹا کی سرزمین پر اولاد غوث اعظم کو دیکھ کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھی بنا رہے ہیں، اور میرے پیاروں زندگی میں ایک بار بھی غوث اعظم کے نام کا کھانا کھا لیا، ضمانت اس بات کی مل جائے گی کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا 11ویں شریف کے پربہار موقع پر ہم تمام کو فاتحہ غوث اعظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اپنے گھروں میں غوث اعظم کے نام پر نیاز کریں اور نیاز کر کے اس کو کھائیں۔ میرے پیاروں، آج رئیس ملت پٹیل پھلیاں میں سارے گھر میں سب کے گھر میں ایک جہاں حضرت نے بیان دیا کہ غوث پاک کی جو نیاز ہے اس نیاز کو آدمی کے جسم میں جو مرض ہو اس نیت سے اگر کوئی کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت نے عصر و مغرب کے درمیان کسی کے گھر میں فرمایا۔ دوستو، جب حضرت نے فرمایا میں سوچ میں پڑا کہ کیسے کون سی بات ہے۔ اس کے بعد میں نے پتا کیا تو میرے غوث اعظم فرماتے اے لوگوں سنو، اگر تم مرض سے پریشان ہو جاؤ اور مجھ تک نہ آ سکو تو میرے نام کوئی بھی چیز کو میرے نام سے منسوخ کر لو اور کھا لو، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اور اس کو کون نقل کیا ہے معلوم ہے؟ امام حجر اسقلانی نے نقل کیا۔ ایسے محدث ہیں جن کو سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، سلفی ہو، غیر مقلد ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، شیعہ ہو، اہل بدعہ ہو، سب لوگ امام حجر اسقلانی کی کتاب کو مانتے ہیں۔ وہ امام حجر اسقلانی نے فرمایا ہے میرے پیاروں، تو ہمیں بھی دنیاوی ہاسپٹل جانے سے پہلے غوث ہی کے نام پر کچھ کھا لیا جائے، یقین کے ساتھ اے غوث اعظم آپ کے فرمان کے مطابق میں اس چیز کو کھا رہا ہوں، مجھے شفا عطا کر دیجئے۔ پیاروں، حضور غوث اعظم کا فرمان ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ حضرت ابو صالح جنگی دوست کے خواب میں جس دن پیدا ہوئے غوث اعظم اس رات میں آقا کریم تشریف لائے، فرمایا اے ابو صالح سنو، تمہارے گھر میں آج وہ نور آنے والا ہے جو وقت کا غوث ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، اور سنو اس سے میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں اور وہ اللہ کا حبیب ہے۔ دوستو، وہ غوث اعظم پیارو، آخری وقت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، لیکن جب مردے کو زندہ کرتے تھے فرماتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اور غوث اعظم ولی ہے، کیا ہے؟ ولی ہے۔ نبوت کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، صحابہ کے بعد تابعی ہے، پھر تبع تابعی ہے، وہ غوث اعظم ولی ہے۔ 4-5 درجوں کے بعد غوث اعظم کا نام ہے، لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں جب کوئی مردہ آتا تھا آپ فرماتے تھے قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو۔ دوستو، وہ نبی ہے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، اور یہ ولی ہے، قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ تو دوستو، اس کی تفسیر ایک مفسر نے کیا ہے کہ نبی کا درجہ تو بہت بلند ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں،
لیکن ہر نبی کو ایک لمٹ دی گئی ہے. جسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ موسیٰ کو ہم نے 9 معجزات دیے. 9 ان کی لمٹ ہے. عیسیٰ کی لمٹ ہے, داؤد علیہ السلام کی لمٹ ہے, لیکن جب اللہ کے حبیب آئے انلمیٹڈ. محبوب ہم نے موسیٰ کو, عیسیٰ کو, آدم کو, نوح کو, یحییٰ کو, زکریا کو جنت نہیں دکھایا. تم تو وہ ہو میرے حبیب, چلو جنت دیکھ لو. ہم نے جہنم نہیں دکھایا, تم جہنم دیکھ لو. ہم نے آسمان کے 7 طبق نہیں دکھائے, لیکن تم دیکھ لو. ہم نے زمین کے 7 طبق نہیں دکھائے, لیکن تم دیکھ لو. یہاں تک کہ میں کہاں رہتا ہوں وہ بھی کسی کو نہیں معلوم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور رئیس العلماء, حضور رئیس ملت, نعرہ تکبیر. سمجھ رہے آپ لوگ؟ الحمدللہ. آواز پر مت جائیے, بات سمجھیے. غوث اعظم کا مقام دیکھیے. اے محبوب, آپ کے لیے کوئی لمٹ نہیں, جو چاہو کرو. نماز اگر آپ تھکان سے چھوڑ رہے ہو تو تمہاری امت بھی چھوڑ دو. اے محبوب, اگر آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے تو آپ کی امت بھی کرے. اے محبوب, اگر آپ کو بیت المقدس کی بجائے کعبہ چاہیے تو وہ بھی خدا کو منظور ہے. 50 میں 5 وقت کی نماز چاہیے, وہ بھی خدا کو منظور ہے. اب علماء کی توجہ چاہتا ہوں, مفسر فرماتے ہیں محبوب گئے اللہ کے پاس. جبریل علیہ السلام لمٹ, ابراہیم علیہ السلام سب رک گئے. کہاں گئے کسی کو نہیں معلوم, لیکن ساتھ میں کوئی نبی کو نہیں لے کے گئے, ساتھ میں کوئی فرشتے کو نہیں لے کے گئے, ساتھ میں اپنے بیٹے عبد القادر کو لے کے. توجہ, عیسیٰ علیہ السلام کم باذن اللہ, غوث اعظم کم باذنی. وجہ اتنی ہے اے محبوب, سارے پیغمبر کی لمٹ, ان کا ایک وقت ہے, اس کے بعد دوسرا نبی, اس کے بعد تیسرا نبی. جب اپنے حبیب کو پیدا کیا فرمایا مختار ہوگا. مختار کائنات ہے, جو چاہو مانگ لو. اے میرے آقا, اے میرے حبیب, اے احمد مصطفیٰ, مختار ہو. اور اختیار کیسا, جس کو چاہو دنیا میں آپ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دو. ابھی تو عشرہ مبشرہ ہے, یہ ابو بکر تم جنتی, سنا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. تو مفسر فرماتے ہیں تعویلات کر کے کہ غوث اعظم جو ہے وہ نائب عیسیٰ نہیں ہے, نائب عیسیٰ نہیں ہے. اگر نائب عیسیٰ ہوتے تو لمٹ ہوتی, وہ نائب مصطفیٰ ہے. اے مصطفیٰ, نبوت میں جہاں تک تمہاری پہنچ ہے, اسی طرح ولایت میں عبد القادر کی پہنچ ہے. دوستو, میرے آقا فرماتے تھے میرے حکم سے کھڑا ہو جا, تو میرے غوث نے فرمایا میرے حکم سے کھڑا ہو جا. دکھنے میں لگتا تھا کہ عبد القادر بول رہے ہیں, لیکن زبان تو مصطفیٰ جان رحمت. وما علینا الا البلاغ. اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام, جمع بل میں آیا تیرا کو سلام, ہے بز میں ہدایت تیرا کو سلام. ہم یہاں سے مصطفیٰ کی
خط پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان نعلے کرامات لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ، کر کرم محبوب داول، حضرت رئیس میاں پر کر کرم محبوب داول، اولاد رئیس میاں پر، عمر میں علم میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاشقانہ ہو قبول، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاتحہ۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ہم سب کی گناہوں خطاؤں کو بخشنے والا مولا، یا رب قدیر، یہ تمامی عاشق غوث، عاشق خواجہ، عاشق مخدوم اشرف، سرکار شاہ میرا سے محبت رکھنے والے یہ تمامی غلام، مولا یا اللہ، یہ غوث اعظم سے محبت رکھنے والے سارے غلام اس وقت حاضر ہیں مولا، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو رحم فرمانے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، مولا ہم تمامی لوگوں پر رحم و کرم فرما دے، یا اللہ یہ تمامی عاشق رسول، امت رسول، غوث اعظم سے محبت رکھنے والے یہ تمامی عاشقین جشن غوث اعظم منا رہے ہیں مولا، اس جشن کے صدقے سے ان تمامی لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما مولا، سرکار غوث اعظم کا فیضان یہ تمامی عاشق اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ تو مدد فرمانے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، یہ تمامی غلام اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، انہیں نہ دیکھنا، ان کی غلطیوں کو نہ دیکھنا، ان کی خطاؤں کو نہ دیکھنا، یا اللہ صرف اتنا دیکھنا، یہ ان
تمامی بندوں سے محبت کرتے ہیں جن بندوں سے تو راضی ہے۔ یا اللہ یہ سارے کے سارے تیرے غوث سے محبت کرتے ہیں، مولا غوث اعظم کی محبت کا صدقہ ان کی جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تجھے معلوم ہے یہ کیا چاہتے ہیں، کیا آرزو ہے ان کی، کیا تمنائیں ہیں ان کی، دلوں میں کیا آرزو لے کر جشن غوث اعظم میں آئے ہیں۔ مولا تو جانتا ہے، مرد آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، بچے آئے ہیں۔ یا اللہ میں ان تمامی لوگوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مولا اگر غوث اعظم سے تو محبت کرتا ہے، غوث اعظم تیرے ہیں، تو یہ سارے غوث اعظم کے ہیں۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ان تمامی لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ یا اللہ تیرے غوث کا فرمان ہے، مجھ سے جو مانگتا ہے بے شک میرا اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ یا اللہ غوث اعظم کے نام کا صدقہ، غوث اعظم کی محبت کا صدقہ ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے مولا۔ یا اللہ تجھے معلوم ہے یہ کیا مانگتے ہیں۔ یا اللہ اس محفل میں یہ حاضر ہو کے اپنے جان مال ایمان کی حفاظت مانگتے ہیں، مولا عطا کر دے، ان کے جان کی حفاظت فرما دے، ان کے مال کی حفاظت فرما دے، ان کے مکان کی حفاظت فرما دے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے، دشمنوں کے زور و ظلم سے انہیں محفوظ بنا دے۔ یا اللہ انہیں محفوظ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما دے، اپنا ایسا خوف عطا فرما کہ دنیا بھی کسی بھی انسان سے، دنیا داروں سے یہ خوف نہ کھا سکے، یہ خوف نہ کھا سکے۔ یہ اگر ڈرے تو تجھ سے ڈرے، تیرے محبوب سے ڈرے، جس سے تو نے محبت کی ہے مولا اسی سے ڈرے۔ دنیا بھی کسی انسان سے یہ نہ ڈرے، مولا انہیں ایسا نڈر بنا دے۔ یا اللہ یہ سب حاضر ہیں، انہوں نے جشن غوث اعظم منایا ہے، غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں۔ مولا ہم سب اس وقت بھکاری ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں۔ مولا ان تمامی بزرگوں کا صدقہ، ان کے پیر کا صدقہ، پیران پیر کا صدقہ، مولا ان کی جھولیوں میں ڈال دے، انہیں پنچگانہ نمازی بنا دے، انہیں گمراہیت سے بچا لے، انہیں گمراہوں سے بچا لے، شیطان کے مکر و فریب سے ان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تو کرم فرما دے، اس آبادی میں یہ جہاں سے بھی آئے ہیں، اس ایریے میں، اس جگہ پر، اس مقام پر مولا ان کے گھروں کی، ان کے محلے کی، ان کے مکان کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ مولا میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اگر میں حق پر ہوں، اگر میں سچ پر ہوں، اگر میں غوث اعظم کا ہوں، تو یا اللہ ان سب سے تو راضی ہو جا، ان کی گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب کو پنچگانہ نمازی بنا دے۔ مولا تو نمازی بنا دے، یا اللہ تو نمازی بنا دے۔ یا میرے پیران پیر دستگیر، یا میرے غوث اعظم، بن مانگے آپ نے عطائیں کی ہے۔ میرے آقا، میرے پیران پیر دستگیر، یا میرے آقا، یہ سارے آپ کے غلام ہیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے نام لیوا ہے، یہ آپ کے نام سے
اپنی تمامی مشکل تکلیفوں میں آپ کے نام کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے غوث اعظم، میرے آقا، آپ ایک نگاہ کرم ان پر ڈال دیں۔ میرے آقا، ہمارا ایمان ہے، آپ کا فرمان ہے کہ آپ ضرور ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم، یہ تکلیف میں ہے، یہ پریشانیوں میں ہے، یہ بیمار ہے، یہ شفا مانگتے ہیں، بے اولاد اولاد چاہتی ہے، بے روزگار روزی چاہتے ہیں، قرضدار قرض کی ادائیگی مانگتے ہیں۔ میرے غوث اعظم، آپ کا فرمان ہے کہ مجھ سے جو کچھ بھی انسان مانگتا ہے میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، وہ قدرت دی ہے، آپ بن مانگے عطائیں آپ نے کی ہے۔ میرے آقا، یہ سارے آپ کے غلام اس وقت آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم، عطا فرما دے ان کی ضرورت کو، ان کی مشکلوں کو آسان بنا دے، ان کی حفاظت فرما دے، ان کو اپنی پسند کے مطابق چلا دے، اپنی پسند کے مطابق انہیں رکھے۔ حضور، ان سے آپ محبت کر لیں۔ میرے آقا، میرے آقا، اس وقت میں آپ کو آپ کے جد کریم کا واسطہ دیتا ہوں۔ حضور، میں آپ کے جد کریم کا واسطہ دیتا ہوں۔ حضور، ان سے محبت کر لیجئے۔ یہ آنے والے جو بھی ہے انہیں اپنا بنا لیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں حضور آپ کہہ دیجئے، یہ آئے ہوئے لوگ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ میرے غوث اعظم، آپ فرما دے کہ گنہگار ہیں، جیسے بھی ہیں، یہ میرے ہیں۔ میرے غوث اعظم، میرے آقا، ان کی گناہوں کو معاف فرما دینا، انہیں کی خطاؤں کو معاف فرما دینا، انہیں اپنا بنائے رکھنا، انہیں اپنا بنائے رکھنا، انہیں اپنا بنائے رکھنا۔ امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن۔ یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، دستگیری کا طلبگار ہوں شیخ للہ، میر بغداد میں لاچار ہوں شیخ للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں شیخ للہ، میر بغداد میں لاچار ہوں شیخ للہ۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف نہنگ دریا، دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم، با ذکر دوست دارت، حضرت سید علی سید ولی امداد کن، بندگان خویشرا از ہر علم آزاد کن، دستگیری کن نبیران شہ کل اولیاء، از تو پھیلے پنجتن در ہر دو عالم شاد کن، حضرت سید علی سید ولی مولا من۔ اے سخی ابن علی کن بارش لطف و منن، من پریشان حال امتو، دستگیر بے کسا، رحم کن، رحم کن، رحم کن برحال من۔ میرا برائے پنجتن، میرا برائے پنجتن، میرا برائے پنجتن، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرحوم غلام رسول جن کا ابھی غلام حسین صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جشن غوث اعظم کے صدقے میں
قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ یہ مہمان جو عاشق رسول ہوتے ہیں، جن کے استقبال میں نہ جانے کتنے لوگ کھڑے اس لیے ہو جاتے ہیں، علماء ہو، مفتی ہو، عالم ہو، یہ ایسا سفر ہے، ایسا مسافر ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ عالم صاحب ہاتھ باندھے آپ کیوں کھڑے ہو؟ جب جنازہ جا رہا ہے، یہ سفر میں انسان نکلا ہے، جب دنیا میں وہ سفر کرتا تھا، اے عالم صاحب تم کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، آج وجہ کیا ہے کہ تم کھڑے ہو گئے ہو؟ تو جواب ملے گا یہ ایسا مسافر ہے، اپنی قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت کرے گا۔ ہم سب اس کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ تو عاشق رسول تھے، غوث اور خواجہ سے محبت کرتے تھے، اور آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنی ابدی زندگی میں قبر میں جانے والے ہیں، جہاں دیدار مصطفیٰ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اور ایسے میں جب سرکار کی زیارت ہو تو یہ سارے غلام کو یاد کر کے ہم سب کا سلام پیش کر دیں۔ یہ ہماری درخواست رہے گی، اس لیے کہ جو بھی آدمی صرف ٹرانسفر ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ مر گیا ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ عالم ارواح میں تھا، ماں کے پیٹ میں آیا، حکم ہوا دنیا بدلو، قبر کے پیٹ میں گیا، وہاں بھی زندہ حکم ہوگا، پھر وہ میدان محشر میں ہوگا۔ تو ہم زندوں کی بات ہے، زندے ہی ایک دوسرے کی سنتے ہیں، وہ جانے والے بھی زندہ، ہم سب بھی زندہ۔ میرے آقا کی تشریف آوری ہو اور اس میں اس محفل کا ذکر ہو، یہ ہم ان کی جن کا انتقال ہوا ہے ان کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت ہماری آواز کو سن رہی ہوگی، اور ان کی بارگاہ تک اس بات کو پہنچا کر ہم سب کو سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ یا اللہ، جب بھی ہم اس دنیا سے کوچ کریں تو ہمارے لب پر یا رسول اللہ کی صدا ہو، مولا دنیا میں رہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جئیں۔ یا اللہ، جب ہم پر موت آئے تو اس سے پہلے سرکار دو عالم پر درود و سلام ہم پڑھیں۔ یا اللہ، اس سے پہلے کسی بھی عاشق رسول کو موت مت دینا جب تک وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش نہ کر لے۔ یا اللہ، اس محفل کی برکت سے ہماری اس دعا کو بھی قبول فرما لے۔ مولا، ہم سب کے دلوں میں سرکار دو عالم کی سچی محبت الفت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ نیاز تمام حضرات بیٹھ جائے اور نیاز کھا کے جائے، اور 22-30 آپ لوگوں کو نیاز کھاتے جائے اور اعلان سماعت فرمائیں۔ وائس آپ لوگوں کو جس کے سامنے ابھی آپ جس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اور جس کی اولاد بھی ہے اور جس کا سجادہ نشین بھی ہے، وہ سرکار شاہی میرا کا عرس کی میں آپ لوگوں کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 22، 23، 24 تاریخ کو کھمبات کی سرزمین کے اوپر سرکار شاہی میرا کا عرس مقدس بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضور رئیس ملت کی سرپرستی میں منایا جائے گا، جس کے اندر ملک اور بیرونی ملک سے لوگ تشریف لائیں گے، اور بالخصوص موریشس کے وائس پریزیڈنٹ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی
इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार शाही मीरा में तशरीफ लाएंगे। हिसामुद्दीन बाबा अभी तशरीफ लाए, आप लोग एक नारा इनके लिए लगाए, नारे तकबीर, नारे रसालत, पीरे तरीकत हिसामुद्दीन बाबा, पीरे तरीकत हिसामुद्दीन बाबा, खानवादा रिफाइया, खानवादा रिफाइया। हजरत शरीफ आ रहे, अरे आप लोग बैठिए और नियाज भी खाइए, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हिसामुद्दीन बाबा तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पे। अभी नियाज ना निकाले, हजरत का दीदार कर ले, उसके बाद नियाज। आप बैठो।